الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں محفل ایصال ثواب میں حاضر ہیں۔ محافل ایصال ثواب کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مل جل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت پاک اور کچھ پڑھ کر یا کچھ صدقہ نافلہ کر کے میت کو، جانے والے کو ثواب پہنچایا جائے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں اس اہتمام سے یہ پروگرام ہوتا ہے تو ثواب پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی جو اس محفل میں موجود ہیں، ان محافل کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ جانے والا چلا گیا، ایک دن ہم نے بھی یہاں سے جانا ہے اور ہمیں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ برادران اسلام، آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے جس کا نام ہے نظام موت و حیات، زندگی اور موت کا نظام۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور ہزاروں دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ قائم ہے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ آخر عربی کا ایک مقولہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا بندہ کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں کرتا۔ یعنی حکیم، سمجھدار، دانا بندہ جو بھی کام کرتا ہے کسی حکمت کے تحت، کسی مقصد کے تحت کرتا ہے۔ ایک مثال آپ نے، ایک پاگل آدمی ہے، وہ سارا دن گاؤں میں پھرتا ہے لیکن اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں، مقصد نہیں، منزل نہیں۔ لیکن عقل مند انسان
آپ گھروں سے نکلے، یہاں پہنچے، میں آیا، یہاں پہنچے، یہاں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے مقاصد کی طرف چلے جائیں گے۔ تو حکیم اور عقل والا، حکمت والا انسان کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ جس رب کریم نے یہ نظام موت و حیات بنایا، قائم کیا، وہ رب ہے جو کائنات کو حکمتیں دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام موت اور حیات کا کیوں بنایا، بس اسی بارے میں آج تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ دوستان ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا، اے لوگو، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ دونوں مخلوق ہیں، جیسے زندگی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ یہ دونوں میں نے پیدا کیے، اور تمہیں میں نے کیوں یہ زندگی دی؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، آپ اور میں، کہ ہمارا اصلی وطن جنت تھا۔ ہمارے جد اعلیٰ سرکار آدم علیہ السلام، ہماری امی سیدہ حوا علیہ السلام جنت میں تھے۔ اللہ نے پھر زمین پر بھیجا، ساتھ شیطان کو بطور آزمائش بھیجا، فرمایا ہم تمہیں زمین میں بھیج رہے ہیں، زندگی دے کر بھیجیں گے، ایک وقت آئے گا پھر واپس آؤ گے، پھر ہم پوچھیں گے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا کر کے آئے یا بغیر مقصد کے؟ سنیے ارشاد باری تعالی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہی ہے۔ حقیقی بادشاہ صرف وہی ہے، باقی بتان آزری، باقی عارضی حکومتیں، عارضی کنٹرول اختیار۔ کون سا مالک برکت والا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ موت دے، زندگی دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس اللہ نے موت و حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزما لے۔ کیا آزمائش؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے نیک عمل کون کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں دنیا میں بھیجا۔ دوستان ذی وقار، جیسے خریدار چکوال بازار میں داخل ہوتا ہے، اس کی جیبیں پونجی رقم سے بھری ہوتی ہیں، بازار میں داخل ہوتا ہے خریداری کے لیے، خریداری کر کے نکلتا ہے، یا نفع کما کے آتا ہے یا نقصان کا سودا کر کے آتا ہے۔ آپ اور میں بھی بازار دنیا میں آئے، اللہ نے بطور پونجی، بطور رقم، بطور منی، بطور راس المال آپ کو اور مجھے جو چیز دی وہ ہے زندگی۔ وہ کیا ہے؟ زندگی۔ ہم خرچ کریں گے تو نیکی کمائیں گے۔ کوئی آدمی زندگی صرف کرے گا تو برائی کمائے گا، گویا کچھ ٹائم زندگی کا گزرے گا تو نیکی کر لے گا، دوسرے پر ٹائم گزرے گا تو برائی کر لے گا۔ تو گویا آپ کی اور میری اصل دولت زندگی ہے، زندگی کا ٹائم ہے، ٹائم آف لائف، زندگی کا ٹائم ہے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دے کر بھیجا۔ اس کے بارے میں جو اصل ہماری پونجی ہے، اس کے بارے میں 5 حقیقتیں ہیں، وہ ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ ہر خریدار بازار جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرے پاس کتنے پیسے ہیں، اس کے اندر رہ کر میں نے خریداری کرنی ہے۔ آپ اور میں بازار دنیا میں آئے، دولت دینے والے نے دولت دے کر بھیجا، یہ نہیں بتایا ہے کتنی۔ زندگی ہے آپ کی اور میری، پتہ نہیں کتنی ہے۔ کل کا دن ہمارا زندگی میں آئے گا یا موت میں، کوئی بندہ باخبر نہیں۔ 5 حقیقتیں ہیں، ان میں سے پہلی حقیقت، زندگی ایک بار ملی، دوبارہ آپ پر میں جانتے ہیں، قرآن کریم میں آیا۔ بعض لوگ کہیں گے یا اللہ ہم نہیں سنبھل سکے، ایک بار ہمیں بھیج۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں بھیج، اب ہمیں یقین آیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، غلط کہتے ہو، میں نے نبیوں کے ذریعے ہر بات واضح کر دی تھی، زندگی ایک بار ملی ہے، بولیے دوبارہ۔ آپ کو اور مجھے آج اس محفل میں یہ سبق یاد کرنا ہوگا، دہرانا ہوگا۔ جانتے تو سارے ہیں، دہرائی ہوتی ہے، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، انہیں یاد دہانی کرائیں، یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ دیتی۔ یہ محافل یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ اور میں زندگی کی دولت جو لے کر آئے، ایک مرتبہ ملی، دوبارہ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے کہ کوئی حد نہ ہو۔ فرمایا تمہارے دنیا سے بھیجنے سے پہلے ہم نے ہر بندے کی زندگی لکھ دی ہے، محدود ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، تمہاری مرضی ہو نہ ہو، تمہیں واپس جانا ہو۔ گویا برادران اسلام، آپ کی اور میری اصل رقم زندگی ہے، ملی ایک مرتبہ دوبارہ۔ دوسری بات لا محدود نہیں کہ ہم میں سے بیکار ضائع کریں، جو بغیر نیکی کے برباد کریں۔ ایک مرتبہ ملی ہے محدود، سمجھ کر ایک ایک لمحہ گزارنا۔ تیسری بات، یہ رکتی نہیں، لگاتار چلتی رہتی ہے۔ آج کا دن تو لوگا جو آپ کی اور میری عمر تھی، اس وقت وہ نہیں ہے، کم ہوگی۔ میں نے تقریر شروع کی اس وقت جتنی میری عمر تھی، اب اس سے یہ منٹ کم ہو گئے۔ لگاتار چلتی رہتی ہے، جاویداں پہ ہم رواں، ہر دم جمع ہے زندگی۔ زندگی کی گاڑی کبھی رکتی نہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ پیدا کرنے والے نے بنایا کہ لگاتار چلتی رہے۔ ہمیں اس لیے بھی قدر کرنی چاہیے کہ کوئی لمحہ نیکی کرنے سے خالی نہ جائے، کہیں ویسے تو نہیں میری عمر گزر گئی۔ چوتھی حقیقت، پہلی ایک مرتبہ ملی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ دوسری حقیقت ہے محدود، حد ہے اس کی، لامحدود نہیں ہے۔ تیسری یہ ہے کہ یہ لگاتار کم ہو رہی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ اتنی قیمتی ہے کہ کوئی دنیا کی چیز اس کا بدل نہ۔ اور پانچویں یہ کہ جو لمحہ گزر گیا، ساری کائنات مل کر واپس لانا چاہے آ جائے گا۔ ایک عربی کا شعر ہے، امثل الذی مر علی قربہ اعجز اہل الارض عن ردہ۔ وہ کل کا دن جو بالکل قریب گزرا، سوموار پیر کی کل کی شام جو بالکل قریب گزری، سارا جہان واپس لانا چاہے نہیں لا سکے۔ یہ پانچ حقیقتیں ہیں۔ ایمان سے ذرا سوچیں، کتنی قیمتی چیز ہے جس کا بدل کوئی نہیں۔ دنیا کے کتنے امیر ترین لوگ اگر زندگی خریدنی پڑتی تو خرید لیتے۔ انوار السادات شام کے صدر دنیا کے امیر لوگوں میں شامل تھے۔ انہیں مشینوں کے ذریعے 1 مہینہ زندہ رکھا گیا، لیکن وقت آیا جب ظاہری وسائل جواب دے گئے۔ مالک کے ہاتھ میں ہے یہ کنٹرول۔ تو دوستو، آپ اور میں یہ قیمتی دولت زندگی دے کر میدان میں اترے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، آج کا میرا دن جا رہا ہے، میں نے کوئی نیکی کی؟ کہیں ویسے تو نہیں دن چلا گیا۔ میں کہتا ہوں، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، ایک آدمی برف لایا بیچنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں برف ہوا کا جھونکا ہے پگھل جاتی ہے، سورج کی تپش ہے پگھل جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ برف والا شور مچا رہا ہے، لوگ برف آ گئی خرید لو، برف آ گئی، بولی لگا رہا ہے۔ ایک بزرگ خریدنے گئے، انہوں نے کہا برف تو تیری بک رہی ہے، تو شور مچا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں، یہ میری اصل پونجی ہے، جتنی برف پگھلتی جائے گی پرافٹ تو پرافٹ رہا، میری اصل رقم پگھل رہی ہے، مجھے جلدی ہے، برف جلد بک جائے وزنی بکے گی، زیادہ پرافٹ ملے گا۔ آپ بھی سن رہے ہیں بات، میں بھی کر رہا ہوں۔ نصیحت بصیرت والا بخت والا لیتا ہے۔ ان بزرگوں نے سرد آہ بھری،
ہائے افسوس، جتنا برف والے کو برف کے پگھلنے کا ڈر ہے، مجھے میری عمر کے پگھلنے کا اتنا ڈر ہوتا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، ہر لمحے کم ہو رہی ہے۔ ایمان سے بتائیں ہمیں ہے فکر؟ یہ محفلیں یہ فکر دینے کے لیے اصل میں سجائی جاتی ہیں۔ الگ بات ہے ہماری عموماً محفلیں رسم بن گئیں، کھانا پینا آنا جانا ملنا، ہاتھوں سے بھائی کو قبر میں رکھتے ہیں، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہماری معرومی ہے، ورنہ ان محفل کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جانے والا چلا گیا، تو نے بھی جاننا ہے، تیاری کر۔ سوچ برادران اسلام، آج کا دن گزرا، دو بندے ہیں معاشرے میں، ایک وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں تہجد کیا ہوتا ہے، نماز کے قریب وہ نہیں جاتا، رات فیس بک انٹرنیٹ کی مصروفیات اور دلچسپیوں میں 2 بجے سوتا ہے، 3 بجے سوتا ہے، صبح 9 بجے جاگتا ہے، اسے نماز فجر کا علم نہیں، اسے انسانی اقدار کا علم ہی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کا زندہ ہونا رحمت ہے، خدمت کر لوں، جنت لے لوں، اللہ کو راضی کر لوں۔ وہ اپنی اس مستی میں 9 بجے جاگتا ہے، میک اپ کر کے نکل جاتا ہے، اس پر بھی دن کے 11 بج گئے۔ ایک وہ بندہ ہے جو رات کو الارم لگاتا ہے کہ تہجد چلے نہ جائیں، مالک سے خلوت میں بات کرنی ہے، پھر نماز فجر میں حاضر ہوا، بوڑھے ماں باپ کے کپڑے بدلے یا خدمت میں حاضر ہوا، ماں باپ کی زیارت کی، ان کی احوال پوچھے، خیریت پوچھی، کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی مقصد کام کیا، اس پر بھی 11 بج گئے۔ ایمان سے بتائیں کیا دونوں کے یہ لمحات برابر ہے؟ میں کہتا ہوں آج من حیث القوم، پاکستانی قوم محرومی، مہنگائی، بیماریوں، رسوائی، پریشانی کا شکار ہے، ہر بندہ ایک کرب میں مبتلا ہے، ایک فرد سے لے کر صدر تک، امیر سے لے کر غریب تک۔ غریب کو پریشانی ہے کھانا کہاں سے ملے گا، امیر کو پریشانی ہے جتنی دولت جمع کی ہے حفاظت کیسے کریں۔ روگ بن گئی زندگی ہماری۔ اللہ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ جب میرے ذکر سے تمہاری زندگیاں خالی ہو جائیں گی، دولت ہوتے ہوئے بھی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ پوچھیں علماء سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، جو مجھے بھلا دے گا، ہم اس پر زندگی تنگ کر دیں گے۔ زندگی تنگ غریب پر ہے، کھانا میسر نہیں، لباس میسر نہیں، بیماری کا علاج میسر نہیں، امیر پریشان ہے، دولت کمائی، حفاظت کیسے کروں، میں مر جاؤں گا، کھائے گا کوئی اور، زندگی تنگ ہو گئی، سکون زندگی چھن گیا۔ فرمایا یہی نہیں، پھر قیامت کا دن آئے گا تو ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج اندھا کیسے ہو گیا۔ مرد عورت یہ باتیں غور سے سنیں، رب نے قرآن میں فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں میری ہدایت تمہارے پاس آئی، تم نے شریعت کو بھلا دیا، قرآن بھلا دیا، دین کو پس پشت ڈالا، مجھے بھول گئے، تم دنیا میں مجھے بھول گئے، میں رب آج تمہیں بھول گیا، تم بھی بھلا دیے گئے۔ خدا کی قسم زندگی دولت نہیں، زندگی کوٹھیاں نہیں، زندگی بخت نہیں، زندگی خدا کی یاد کا نام ہے، زندگی انسانیت کا نام ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں
من حیث القوم، ہم جتنا وقت برباد کرتے ہیں، ٹیلی فون پر پیکج لگایا، بے مقصد باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار بس کرو مجھے ضروری کام، یہ کہتا ہے جی نو ٹینشن، پیکج لگا رکھے۔ نادان چند ٹکے بچانے کے لیے دنیا کے پیکج سیکھ لیے ہیں، کوئی آخرت کا پیکج بھی سیکھتا۔ آؤ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت ابو درداء کہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کے ان صحابہ میں ان کا شمار تھا جو عالم بھی تھے اور شب زندہ دار بھی تھے۔ حضرت ابو درداء بڑے عبادت گزار صحابی رسول تھے۔ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، معمول تھا اشراق پڑھ کر نکلتے۔ اشراق کی فضیلت یہ ہے جو مرد عورت فجر کی نماز پڑھے اور کوئی دنیاوی بات کیے بغیر اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، درود پاک میں رہے، یہاں تک کہ سورج 20 منٹ بلند ہو جائے، طلوع ہو کر 2 نفل صرف پڑھے، میرے آقا کریم کہیے صلی اللہ، سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالی ایک اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع تک کتنا ٹائم بنتا ہے، لیکن کرم کتنا، ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ وقت کی قدر کی ہم نے، لیکن ہم پیکج لگایا باتیں کر رہے ہیں، پیسے ضائع جی نہیں ہوتے۔ میرا سوال ہے، بات تھی 5 منٹ کی، آج مرد عورت بوڑھے جوان ہر ایک کھو گئے، 5 منٹ کی بات بڑھ کر 50 منٹ پر چلی گئی کہ پیکج لگا ہوا ہے۔ میرا سوال ہے، جو 45 منٹ وہاں برباد کیے، اگر اسے بند کر کے 45 منٹ خدا کا ذکر کرتا، بتا کل قیامت میں مقام کیا ہوتا؟ اگر اتنا درود پاک پڑھتا تو مقام کیا ہوتا؟ امام قسطلانی لکھا، میزان پر عمل تولے جا رہے ہوں گے، ایک آدمی کا نامہ عمل کم ہو جائے گا، یعنی نیکیاں کم ہونے لگیں گی، اتنے میں سرکار آ جائیں گے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک رائی کا دانہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، بھاری ہو جائے گا پلڑا، خوش ہوگا، ملائکہ کہیں گے آؤ تمہیں جنت میں لے جائیں، وہ کہے گا جنت بعد میں جاؤں گا، جنت دلانے والوں سے ملنے دو۔ آئے گا، عرض کہے گا من انت، آپ کون ہیں، اس مشکل گھڑی میں میرے کام آئے۔ ماں کام نہیں آئی، باپ ساتھ چھوڑ گیا، یار چھوڑ گئے، ڈیپ فرینڈ داغے جدائی دے گئے، دنیا میں وفاداری کے پیمان باندھنے والے آج آنکھیں چرا گئے۔ آج نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنے مقدر کے بارے میں رو رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرمائیں گے اما عرفتنی، مجھے نہیں پہچانا میں کون؟ انا نبیوں کا محمد الرسول اللہ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ عرض کرے گا آقا یہ بندہ نوازی کرم نوازی کیوں؟ فرمایا دنیا میں تم وقت نکال کر مجھ پر درود پڑھتے تھے، دنیا میں تم ہمیں یاد کرتے تھے، آج مشکل مرحلے میں ہم نے تمہیں یاد کر لیا ہے۔ اگر یہی 45 منٹ آپ اور میں کسی نیک کام میں لگائیں، جو زائد ہم صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، جو فیس بک پر انٹرنیٹ پر ہم وقت برباد کرتے ہیں، وہ تو الگ داستان ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا۔ جناب ابو درداء صحابی کہتے ہیں میں نے جہاد کے لیے گھوڑا خریدنا تھا، آج نماز پڑھی سرکار کے پیچھے۔ آپ ایمانداری سے سوچیں ان لوگوں کی نیک بختی کا عالم کیا جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے، مقدر کے سکندر تھے، جن کی ایک نماز دنیا کے لوگوں کی نمازوں پر بھاری۔ کہتے ہیں میں جلدی نکلا، گھوڑے والا گھر سے چلا نہ جائے، اس کے پاس گیا، گھوڑے کا سودا نہیں بنا، تکرار کیا، ریٹ پر ہم متفق نہ ہوئے۔ میں نے سوچا
گھوڑے کا سودا تو نہیں ہوا۔ نماز کے بعد کے اوراد گئے، وظائف گئے، ذکر تلاوت اشراق گئے، چلو وہ دن تو چلا گیا جس کام دنیا کے آیا وہ نہ ہوا۔ حالانکہ وہ دنیا کا کام نہیں تھا، جہاد کے لیے گھوڑا خریدنا تھا۔ فرماتے ہیں صبح سے کوئی چیز کھائی نہیں۔ میں نے سوچا ابو دردا یہ تو وقت ویسے چلا گیا، باقی دن کیوں خالی جائے؟ فرماتے ہیں میں نے نفلی روزے کی نیت کر کے سارا دن عبادت بنا لیا۔ یوں وہ لوگ وقت کی قدر کرتے تھے جنہیں نگاہ نبوت نے پروان چڑھایا تھا۔ یہ تھی وقت کی قدر۔ فرمایا لوگو خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت و حیات تخلیق کر دی، پیدا کر دی۔ کیوں پیدا کی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما لے۔ ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ زندگی ملی تھی اچھے کاموں کے لیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھے کام صرف نماز روزہ ہے، نہیں، جو بھی کام اللہ رسول کی عبادت میں کیا جائے وہی حسن عمل ہے، وہی حسن عمل ہے۔ ایک دکاندار دکانداری کر رہا ہے، مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی قریشی صاحب ہمارے امام صاحب نے دکان بنا لی ہے، بتائیں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا، کیوں نہیں ہوتی؟ عموماً ہمارا سنیوں کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اماموں کو مزدور والی تنخواہ دیتے ہیں، اس پر رکھتے ہیں۔ مسجد لاکھوں روپے کی بنا دی، امام اور خطیب وہ رکھا جو کم سے کم تنخواہ لے، 10,000 میں گزارا کرو جی، 15,000 تو بڑا احسان سنی کرتے ہیں نا۔ ایک آدمی ملک صاحب میرے پاس ہے جی امام دیں، ہمارا دارالعلوم ہے، علماء ہمارے شاگرد ہیں، آگے کام کرتے جی، ہمیں کہنے لگا عالم آپ جیسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تنخواہ کتنی دیں؟ اس دور میں اس نے تنخواہ وہ بتائی جو میری بیٹھک کا کرایہ بھی نہیں بنتا تھا۔ میں نے کہا ملک صاحب جس بیٹھک میں آپ بیٹھ کر میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اس بیٹھک کا کرایہ بھی نہیں بنتا جو آپ امام کی تنخواہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے دین کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، اس لیے امیر لوگ دین نہیں پڑھتے۔ لیکن انشاءاللہ جو دین میں آ کر صبر کی زندگی گزارتے ہیں اللہ انہیں آخرت میں اعلیٰ درجے دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آئیے سوچیے قرآن کریم نے ہمیں کیا انداز حیات دی۔ فرمایا اللہ نے موت تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ ہمارے امام صاحب نے دکان بنا لی ہے، نماز ان کے پیچھے جائز ہے۔ میں نے کہا ان سے کیا کوئی غلطی ہوئی؟ نہیں جی وہ کم تولیں گے تو ہماری نماز تو نہیں ہوگی نا۔ اور وہ جی بات ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ ٹھیک تول لیں، پورا تول لیں، پھر اگر بات ٹھیک کریں، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ ساری زندگی مولوی آپ کا دستے نگر رہے، کبھی وہ بیچارہ آزادی کی زندگی نہ گزارے؟ سنو میں نے کہا تم دکانداری کو دنیا سمجھ کر اس بیچارے کو امامت سے ہٹانا چاہتے ہو، میرے کریم کا ارشاد سنو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امین تاجر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ جو بندہ تجارت کرتا ہے، بازار میں دکان کرتا ہے، معاملات درست رکھتا ہے، اس کا حشر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، گویا جنت بھی ملے گی، اللہ کے نبیوں کی معیت بھی ملے گی۔ اور یہ امانت دار تاجر کا مقام ہے۔ پتہ چلا ہمارے دین میں دنیا داری کوئی چیز نہیں، جو بھی آپ کام کریں وہ حسن عمل ہے، بشرطے کہ اللہ رسول کی اطاعت میں۔ فرمایا لیبلوکم ایوکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں زندگی دے کر بھیجا، بازار دنیا میں جاتے ہو، اپنا نفع نقصان سوچا کرتے ہو، زندگی بھی ہے، بازار دنیا بھی ہے، یہاں شر بھی ہے، خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی موجود ہے، تو خریدار ہے۔ پونجی میں رب نے دی، اب واپس آئے گا میں سوال کروں گا، بتا زندگی کی پونجی خرچ کر کے دنیا سے کما کیا لایا ہے؟ نیکیاں ہیں تو بلے بلے کامیاب امتحان میں، اور اگر بدیاں پلے میں ہیں تو مرتے ہوئے ڈرو گے۔
چھٹیاں ہوں اسکول میں، کام ملے چھٹیوں کا، چھٹیاں ختم ہوں، ایمان سے بتائیں 2 بچے، ایک نے کام کیا ایک نے نہیں کیا، کیا ان دونوں کا اسکول جانا ایک جیسا ہوگا؟ جس نے کام نہیں کیا وہ بہانہ بنائے گا امی میرے سر کو درد ہے، اگلے دن بہانہ مجھے بخار ہو گیا، اگلے دن بہانہ وہ کوئی اور، یوں کتراتا رہا۔ جس نے کام کیا وہ خوش خوش جائے گا، میں جاؤں گا استاد کام دیکھے گا، شاباش دے گا، انعام دے گا۔ واللہ دوستو موت اس زندگی کا امتحان ہے، جو اچھی عمل کر کے مرے گا انتہائی اطمینان کی موت مرے گا، دل مطمئن ہوگا کہ میں نے مالک کو راضی کیا ہے۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اور تو اور رہا، سفید بال ہو گئے، 5 ٹائم کا نمازی نہیں بنا، پوتے دوتے ہو گئے، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، ضرورت نہیں ہے نا دین کی۔ ہمارے معاملات جو زندگی امتحان ہے، ہر ایک کا امتحان ہے۔ عالم کی زندگی، میں تقریر کر رہا ہوں، یہ بھی امتحان ہے۔ میں تقریر اس لیے کرتا ہوں کہ مجمع راضی ہو، اور دین کی باتیں الٹ پلٹ، لطائف لطیفے، شعر دوڑے مرثیے ادھر پڑے، سر لگائی، واہ واہ کروائی چلا گیا، یا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میری گفتگو سے کوئی سویا ہوا دل بیدار ہو جائے۔ آپ کا امتحان ہے کہ آپ محض الفاظ کا یہ سر کا چسکا لینے کے لیے بیٹھے، یا کوئی بات دل میں ڈالتے ہیں کہ عمل کی اللہ توفیق۔ ہر انسان کا عمل امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فرمایا ہم امتحان لے رہے ہیں۔ امیر کا بھی امتحان ہے زندگی، غریب کی زندگی بھی امتحان ہے۔ مثلا چند مثالیں میں دے رہا ہوں۔ غریب کی زندگی امتحان ہے کہ کیا غربت کا مداوع چوری میں سمجھتا ہے، بددیانتی میں سمجھتا ہے، ڈکیتی میں سمجھتا ہے، کرپشن میں سمجھتا ہے۔ جیسے ہم نے آج شعار بنا لیا، ہم کرپٹ قوم دنیا میں متعارف ہو گئے، یا غربت میں رزق حلال پر مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کی قسم جو غربت میں رزق حلال پر مطمئن رہتا ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ غریب کی زندگی امتحان ہے اس انداز میں۔ امیر کی زندگی ضرورت سے زیادہ مجھے اللہ نے دیا، مجھے سوچنا چاہیے میری ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا، کیوں دیا؟ میں کسی اپنے غم زدہ بھائی کا غم دور کروں، کسی بھوکے کی بھوک دور کروں، پیاسے کی پیاس مٹاؤں، کسی یتیم کی کفالت کروں۔ ایسا مالدار آدمی جو اپنے دولت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، ہو سکتا ہے کس یتیم یا بیوہ کی ایک دعا کے صدقے بیڑا پار ہو جائے۔ اور اگر دولت کے نشے میں شرابی بن گیا، کبابی بن گیا، عیش پرستی عادت بن گئی، پھر قارون اور فرعون کی طرح پھنس جائے گا۔ زندگی امتحان ہے میرا بھائی، ہر حال میں امتحان ہے۔ سوچیے آج کا میرا دن، جنہوں نے یہ راز سمجھا نا ان کا انداز کیا تھا۔ سنیے، حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں شام کو لیٹتا ہوں نا، میں پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں اپنا، میں سمجھتا ہوں میں قبر میں لٹا دیا گیا ہوں، آج کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا کہ جس سے میری آخرت خراب ہو جائے۔ ہر دن کا محاسبہ۔ حیرت کی بات ہے، ایک چھوٹا دکاندار شام کو حساب کرتا ہے، آج کا دن نفع میں رہا یا نقصان میں، میں نے کتنی آج چیزیں بیچیں، آخر میں نفع یا نقصان ہے۔ ہر آدمی، ہر دکاندار ہر روز کا دنیاوی حساب کرتا ہے، آخرت کا بھی کبھی حساب ہم نے کیا؟ آخرت کے بارے میں بھی کبھی سوچا آج کا میرا دن کیسا گزرا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے سوچا وہ زندگی کی بازی جیت گئے، انہوں نے دنیا پر نظر نہیں رکھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عمر مبارک 60 سال سے ابو تھی۔ آپ امیر المومنین تھے، اس وقت کوفہ میں تھے، سردی کا موسم تھا، صبح کے وقت
حضرت علی کے اوپر ایک چادر تھی چھوٹی سی، جو گھس گھس کر پرانی ہو چکی تھی۔ حضرت علی کا بدن سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا امیر المومنین بیت المال میں نئے گرم کپڑے آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کا ایک سوٹ تیار کر دیا جائے، آپ کے لیے چادر نئی لائی جائے۔ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ جن کا آخرت پر نظر ہوتی ہے نا کہ یہ امتحان ہے، اب حضرت علی امیر المومنین تھے، کہتے ٹھیک ہے، ایک نہیں 10 تیار کرو، تیار ہو جاتے، جیسے آج ہم کرتے ہیں، بندہ ناظم بنے، چیئرمین بنے، ایم پی اے بنے، خواہش ہوتی ہے 7 نسلیں تو کھائیں نا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا بیٹا بیت المال میں گرم کپڑے آئے ہیں، مجھے بھی علم ہے، لیکن بیت المال علی کی ملکیت نہیں ہے، بیت المال عوام کی ملکیت ہے، پھر سب سے اجازت لینی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ بولا، آپ دل تھام کر سنیں۔ اس چادر کو پکڑا جو بدن پر تھی، وہ گھسی پرانی سی چادر، فرمایا جے تو بہا من المدینہ تھے، یہی چادر علی مدینہ سے لے کر آیا، گویا اشارہ تھا تمہاری دنیا میں علی کا کوئی مقصد نہیں، اسی چادر میں چاہتا ہوں خدا سے جا کر مل جاؤں۔ بتائیں جو زندگی کو یوں پرکھ کر گزارتے ہیں، امتحان سمجھ کر گزارتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ساری بادشاہی۔ کل جب تو اور میں ناتواں تھے، پہلو بدلنے کے قابل نہ تھے، وہ کمزور انسان جو منہ پر بیٹھی مکھی اڑانے کے قابل نہیں، آج پہاڑ سر کر رہا ہے، آج دنیا کو فتح کر کے اپنے چنگل میں لے آیا، قبضے میں لے آیا، کل اسی کمزوری میں دنیا سے جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہماری محفل کو رونق و برکت بخشنے کے لیے تشریف لائے جان نشین حضور شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستان ذی قدر، آپ پر میں کمزور دنیا میں آئے، آج ہم طاقتور ہیں، پھر ایک وقت آئے گا جب موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے، درمیانی عرصہ۔ فرمایا میرے بندی اس کمزوری سے اٹھا کر ان قوتوں تک تمہیں پہنچایا، آزمانا چاہتا ہوں، کیا اب مجھے بھول تو نہیں گیا؟ کیا اب مجھ سے روٹ تو نہیں گیا؟ حد یہ ہے کہ ہم رب سے روٹھے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس رب کریم کے خلاف؟ کون سا تیرا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یاد کر تو کچھ نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تیری ماں کے رحم میں تیرے نقش و نگار یوں سنوارے، تجھے دیکھنے والے بے ساختہ بول اٹھے سبحان اللہ۔ فعدلک، آپ سوچیں اگر آپ کی اور میری آنکھیں پاؤں پر ہوتی زندگی کتنی مشکل ہوتی۔ آنکھیں رکھی تو بلندی پر، ہر عضو کو اس کی جگہ پر رکھا، ایک ایک عضو پر آپ غور کریں تو خدا کی قسم اللہ کی مہربانیوں کی حد ہے۔ لیکن پھر بھی فرمائے ما غرک بربک الکریم، کریم رب کے خلاف کس چیز نے تمہیں باغی کر دیا؟ کس چیز نے تمہیں دھوکہ؟ تو کچھ نہیں تھا، تمہیں بنایا،
پھر بنایا ایسا نہیں کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ڈر جائیں۔ میں نے خود اخبار میں پڑھا، ایک ہسپتال کے اندر آپریشن کر کے بچہ جب نکالا گیا تو وہ بچہ نہیں تھا، ایسی ڈراؤنی مخلوق پیٹ سے نکلی کہ عورت دیکھ کر موقع پر مر گئی۔ اس نے فسواکا فعدلکا فی ای صورت ما شاء رکبک، کس مہربانی سے تیری صورتیں سنوارتا رہا، آج تو اس کو بھول گیا۔ تو بہرحال یہ زندگی امتحان ہے، اس امتحان سمجھیے، اور واضح بات ہے امتحان کے آخر میں رزلٹ ہوتا ہے۔ موت پہلا رزلٹ ہے، قیامت آخر کا رزلٹ کا میدان ہے۔ وہاں اناؤنس ہوگا کون کامیاب ہے کون کامیاب نہیں، لیکن جو زندگی کو امتحان سمجھ کر گزارتے ہیں نا، مولا علی امیر المومنین بن جائیں اور بدن کے کپڑے بدلنے کے لیے سوچیں کہ کیسے عوام کی رائے لی جائے، نظر انداز کر دیں، ٹھیک ہے اسی چادر میں ایسی چادر میں جائیں گے، کیوں؟ اس امتحان کا جواب دینا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اور یہی جو زندگی کو امتحان سمجھتے ہیں ان کی موت قابل رشک ہوتی ہے۔ واضح بات ہے جو بچہ محنت کرتے ہیں امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جب موت کا وقت آیا، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو زخمی کیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا مولا علی کے منہ سے پہلا جملہ نکلا، فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے علی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا یقین کہ یہ نعرہ مار کر دنیا سے گئے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ جو بھی یوں زندگی گزارتا ہے، آپ نے سنا حضرت عمر رات کے لیٹنے کو موت کے لیٹنے سے تعبیر کرتے، ہر روز اپنا محاسبہ کرتے۔ یہی حضرت عمر جب فیروز ابو لؤلؤ غلام بدبخت فارسی نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، زخمی کیا، آپ شہید ہو گئے۔ اب سارا مدینہ اشکبار ہے، امام جاہو جلال چلا گیا، اسلام کی عزت و شان چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کی میت کے گرد لوگ جمع ہیں، رش ہے، پیچھے سے کوئی آدمی آیا، رش میں لوگوں کو ہٹا رہا ہے، منہ پر کپڑا ہے رش کی وجہ سے، اور حضرت عمر کی میت کے قریب جب پہنچے تو منہ سے نکلا، یا اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مر کر تیری بارگاہ میں آؤں ایسے عمل لاؤں جیسے یہ کفن والا بندہ عمل لا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم حیران ہوئے یہ کون ہے جو حضرت عمر کے عملوں پر رشک کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ رشک ختم ہوا، منہ سے کپڑا ہٹا لوگو، وہ عام انسان نہیں تھا، وہ رشک کرنے والے فیضن ہوا علی ابن ابی طالب، وہ حضرت عمر کے عملوں پر رشک کرنے والے مولا علی تھے۔ وہ کیسی زندگی حسین ہوگی جس پر علی المرتضیٰ جیسا انسان رشک کرے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عراق کا ایک بہت بڑا امیر آدمی مالدار فوت ہوا، اکلوتا بیٹا عبداللہ نامی ہے، لیکن جن بچوں کو دولت مفت میں ملے انہیں دولت کی قدر نہیں ہوتی۔ عبداللہ دوسرے راستے پر چل پڑا، شراب، کباب، عیش پرستی، طرب، ناچ گانا یہ معمولات بن گئے۔ شام اس کی بیٹھک پر ڈیرے پر لوگ ہیں، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، سب کو یہ چیزیں مہیا کرتا ہے۔ ساری رات اسی طرب اسی لہو و لعب میں گزرت۔ گرمیوں کا موسم ہے، ایک رات ناچنے والیاں ناچ ناچ کر تھک گئیں، گانے والے گا گا کر تھک گئے، بعض شراب میں مست اوندے پڑے ہیں، اکیلا عبداللہ بیٹھا ہے۔ ادھر سے مؤذن کی آذان بلند ہوئی۔ سحری کے پر نور وقت میں جب اللہ اکبر خدا کی کبریائی کا نغمہ آفاق میں پھیلا تو عبداللہ کے کانوں پر چوٹ لگی، دل سے ایک خیال نکلا،
رات گزر بھی گئی، فجر ہو بھی گئی، مؤذن بول بھی دیا، دل میں خیال آیا عبداللہ تیرا ناس ہو، تیرے باپ نے تیرا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، کیا تو شیطان کا بندہ بن گیا۔ جوں جوں آذان کا نغمہ محبت دل میں اترتا گیا، وہی نغمہ محبت، وہ اللہ کا جلال اور خوف آنکھوں میں آنسو بن کر ٹپکنے لگا۔ آذان ختم ہوئی، عبداللہ نے ہوش میں آ کر نعرہ لگایا، آج سے عبداللہ تیرا، تو عبداللہ کا۔ روش حیات بدل گئی، زندگی کا طریقہ بدل گیا۔ وہ جس کی زندگی میں طرب، عیش، غنا، ناچنا گانا، اہتمام کرنے تھے، آج مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے رو رہا ہے، مالک جو ہوا سو ہوا، میری توبہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تیرا۔ وہی عبداللہ بن مبارک مقدر اچھے تھے، امام اعظم کے شاگرد بنے، امام مالک کے شاگرد بنے، علم دین دولت کی پہلے کمی نہیں تھی، علم دین پڑھتے پڑھتے حافظ فی الحدیث ہوئے، 1,00,000 حدیث برنوں کے زبان یاد تھی۔ اتنی زندگی کی قدر کی۔ آپ سال کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے، 3 ماہ آپ جہاد کے لیے بارڈر پر جاتے، 3 ماہ علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرتے، 3 ماہ اپنے کاروبار پر مکمل توجہ دیتے، 3 ماہ صرف اپنے رب سے لو لگاتے۔ اس انسان کی زندگی یہ ہو گئی کہ جو عیش و طرب میں گزارتا تھا، غریب آیا، اس نے کہا عبداللہ میری بچی کی شادی ہے، مجھے 7 درہم مل جائے نا، میرا کام بن جائے گا۔ اس دور میں 7 درہم بھی بڑی چیز تھے۔ عبداللہ نے 7 صفر ڈالی، منشی کو کہا اس کو 70 درہم دو۔ منشی نے کہا یہ غریب آدمی، اسے کیا پتا 70، آج ایک غریب آدمی کو 70 لاکھ دے دیں، اسے کیا پتا 70 لاکھ کیا، وہ قدر نہیں کرے گا، ضائع ہے۔ اس نے کہا جناب اس کو 7 کافی ہیں۔ انہوں نے کہا تم دے کر میرے پاس آؤ۔ اس نے 70 درہم غریب آدمی کو دیے، بلا کر فرمایا شادی بھی کرو بچی کی، اور زندگی کی مشکلوں کو بھی آسانیوں میں بدلو، جاؤ۔ اور منشی کو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو غیر متوقع خوشی دیتا ہے، رب قیامت میں اسے بھی غیر متوقع خوشی عطا کرے گا۔ ایسے جب زندگی بدلی، یہی عبداللہ بن مبارک کا جب آخری وقت آیا، جو لوگ آپ کے پاس تھے نا، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں لوگوں، عبداللہ مسکرا بھی رہا تھا اور قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا، یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس کا معنی ہے ایسی مثال، ایسے انعام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ یہ ایک حدیث کا عملی ترجمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں موت بعد میں آتی ہے، اللہ مرنے سے پہلے جنت والا گھر دکھا دیتا ہے۔ گویا عبداللہ وہ گھر دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ میرے بھائیو، جو آج زندگی کو امتحان سمجھتا ہے، وہ مولا علی کی طرح کامیابی کے نعرے لگاتا موت میں اتر جاتا ہے، عبداللہ ابن مبارک کی طرح مسکراتا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا مرگ مومن چیست، فرمایا تمہیں بتاؤں اللہ کے بندے کی موت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مرگ مومن چیست، درود پاک، مرگ مومن چیست ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ اقبال کہتا ہے مومن کی موت کیا ہے؟ وہ تو اس زندگی کو چھوڑ کر یار کے کوچے میں جا رہا ہوتا ہے، مسکراتا جاتا ہے،
اطمینان سے جاتا ہے۔ ہمارے چشتیوں کے بادشاہ خواجہ غریب النواز سیدنا حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے ایک محفل میں فرمایا، ہم تو لوگوں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی محرم راز نے کہا حضور لوگ موت سے ڈرتے ہیں، آپ انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا ڈرنے والوں کے لیے موت وہی ہوتی ہے، ہمارے لیے موت یار کی ملاقات کا نام ہے۔ آج آپ پر میں اگر زندگی کو امتحان سمجھ کر گزاریں گے، اس کے ہر لمحے پر پہرا دے کر اس کو حسن عمل میں بدلیں گے، انشاءاللہ کل موت اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرمائے گا۔ بس آخری بات، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عاصی نے کہا تھا جس رات ہماری موت آئے گی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج ہم خوشیوں سے اپنے کفن میں پھولے نہیں سمائیں گے، کیوں؟ آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات، کہ عاشقوں کی رات تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی رات ہوتی ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی بخشش فرمائے۔